کی بات کرتے ہیں، میں انہیں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہیں صداقت صدیق کے اندر بھی حضور کے بے مثل و بے مثال مقام نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کے ابو بکر فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے ابو بکر کہنے لگے، میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، سنو، جب حضور کے میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور میں نماز پڑھا رہا تھا، حضور کے آنے سے پہلے میں امام تھا تمہارا۔ جب حضور تشریف لے آئے تو حضور کے تشریف لانے کے بعد حالت بالکل بدل گئی۔ اب میری نظر، کیونکہ حضور نے مجھے روک دیا تھا کہ پیچھے نہیں ہونا، اس لیے میں پیچھے نہیں ہٹا، میں آگے کھڑا رہا، مگر میری نظر حضور کے چہرے پر ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اگر مقتدی جو ہے وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو کے، امام جو ہے مصلی امامت پر کھڑا ہو کے اگر مقتدیوں کی طرف دیکھے، ان کے چہروں کو تکے، تو نماز مکروہ ہونے کا خطرہ ہے۔ مگر ابو بکر کہتے ہیں کہ میں مصلی امامت پر تھا، میرے پیچھے جب حضور نے آ کے نماز شروع کی، اب میری نظر حضور کے چہرے پر رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو میں رکوع کرتا، اور تم صحابہ مجھے دیکھ کر رکوع کرتے تھے، مگر میں کس کو دیکھ کے رکوع کرتا تھا؟ میں اپنے آقا کو دیکھ کے رکوع کرتا تھا۔ حضور سجدہ فرمایا کہ میں تم سب کے لیے امام تھا، اس لیے کہ میں مصلی امامت پر تھا، مگر میرے امام میرے آقا تھے جو مقتدیوں کے صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، میں ان کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا تھا اور تم مجھے دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اگر کوئی مرید اپنے پیر کو دیکھ کر نماز پڑھائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کو پیچھے دیکھ کے لوگوں کو نماز پڑھائے تو نماز نہیں ہوگی۔ مگر قربان جاؤں حضور کی عظمت پر کہ رب العالمین کی اس عبادت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ادا کیا کہ مصلی امامت پر ہوتے تب بھی حضور امام تھے، اور اگر صف اقتداء میں کھڑے ہو جاتے تب بھی حضور امام ہوتے تھے، تب بھی حضور ہی امام ہوتے تھے۔ اب آئیے یہاں ایک اور حدیث بخاری شریف کی میں آپ کو سناتا جاؤں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی، صحابی نماز پڑھ رہے تھے، جلدی سلام پھیرنے تک حضور نے انہیں 2-3 بار آواز دے دی۔ صحابی بعد میں آئے، میرے آقا نے پوچھا کہ میں نے آواز تو تمہیں بہت پہلے دی تھی، تم نے تاخیر کیوں کی؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، حضور تو چپ ہو گئے، مگر حضور کا رب چپ نہ رہا اور بولا رب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے، جس حالت میں بھی ہو اس کو چھوڑ کر میرے حبیب کی خدمت میں آ جاؤ۔ اگلی دفعہ پھر جب صحابہ اس صحابی کو میرے آقا نے آواز دی تو وہ پھر نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا کی جب آواز گئی تو نماز چھوڑ کے میرے آقا کی خدمت میں آ گئے۔ عرض کرنے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ
اپنی ماں عائشہ ام المؤمنین کے دروازے پر، انہیں کچھ بازار سے کچھ لا کر دینا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آیا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا، میں بازار گیا، دکان پھرا میں اور ساری چیزیں خرید میں لے آیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد اب میں نماز جب پڑھنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے بلایا تھا ان سے ہی جا کے مسئلہ پوچھ لوں کہ حضور جہاں نماز چھوڑی تھی وہاں سے پڑھنی ہے یا دوبارہ سرے سے پھر اول سے پڑھوں؟ وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے نماز ادا کروں؟ جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے پڑھنی ہے یا پھر دوبارہ پڑھوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا جا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے پڑھنا شروع کر دے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے چہرہ اگر قبلہ سے ہٹ جائے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹتی نہیں ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے والا اپنے سینے کو کعبہ سے پھیر دے تو نماز کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر قربان جاؤں حضور کی عظمت پر کہ حضور نے بلایا، ام المؤمنین کے پاس بھیجا، پھر بازار گئے، بازار سے سودا سلف خرید کے واپس آئے، واپس آ کے پیش کیا، بازار گھومتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے کہ اگر سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں سینہ نہیں پھرا صحابی کا، بلکہ باتیں بھی کی ہیں، دنیا کی باتیں کی۔ سودا سلف خریدنا ہو تو سودا سلف کا ذکر بھی کیا ہوگا، پیسے بھی پوچھے ہوں گے، پیسے پیش بھی کیے ہوں گے، پھر چل کے واپس آئے، سودا سلف دیا، حضرت ام المومنین سے بھی بات کی، میرے آقا سے بھی بات کی، بازار بھی گھومے، مگر میرے آقا نے فرمایا نہ، جہاں سے نماز چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے پڑھنا شروع کر، اس لیے کہ تیرا کعبہ، تیرا سینہ کعبہ سے پھرا ہے، مگر تو کس کے حکم پر گیا تھا؟ وہ حکم مصطفیٰ تھا۔ مصطفیٰ کے حکم پر اگر مسجد سے نکل بھی جائے گا، کعبہ سے سینہ پھیر بھی لے گا، ام المومنین کے لیے سودا سلف خرید کے بھی آئے گا، پھر بھی تیری نماز ٹوٹے گی نہیں، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر۔ کیا بات ہے سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ آئیے بات پورے والا سے چلتی ہوئی ذکر مصطفیٰ کی دربار مصطفیٰ میں پہنچ چکی ہے، اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں تو انشاءاللہ دعا کروں گا تقریر کے اختتام پر۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کی دعا قبول ہو جائے تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، حضور کا ذکر کان سے سنتے جاؤ، دل میں بٹھاتے جاؤ اور نظروں میں گنبد خضرا کو سجاتے جاؤ، پھر دیر نہیں ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک بڑا مزیدار یہاں حدیث یاد آ گئی، ویسے تو ساری حدیثیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، بڑی ایمان والی ہوتی ہیں، محبت والی ہوتی ہیں۔ حضور کا ایک صحابی تھا، عاشق صحابی تھا، اب اس نے حدیث سن لی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، کہ تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور کی کیا حدیث ہے کہ تحفہ لینے اور دینے سے کیا ہوتی ہے؟ بلند آواز سے کیا ہوتا ہے؟ تو صحابی آ رہا تھا مسجد نبوی میں، گاؤں سے آ رہے تھے، غریب تھے، راستے میں ایک دکاندار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تحفہ خرید لیا۔
اور اسے کہنے لگے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں اتنے گھنٹوں کے بعد تجھے پیسہ دے دوں گا آ کر، یا اتنے وقت کے بعد میں تجھے پیسہ دے دوں گا۔ وہ حضور کے پاس آیا اور تحفہ خدمت میں پیش کیا۔ ابھی پیش کر کے وہاں بیٹھا ہی تھا، کیونکہ دکاندار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے آقا کے لیے تحفہ تم سے خریدا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہا ہوں۔ تو انتظار کرتا رہا، صحابی واپس نہ پلٹا، اس لیے کہ حضور ایک شمع تھے اور صحابہ حضور کی شمع کے پروانے تھے۔ تو جب تک حضور بیٹھے رہتے تھے صحابہ بیٹھے رہتے تھے۔ اتنے میں وہ دکاندار پیچھے آ گیا، اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے جو آپ نے کبھی پہلے نہیں سنی ہوگی۔ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جس طرح آپ ربیع الاول کے اس انتظار میں، اس محفل میں سارا سال سوچتے ہیں کہ ہم کیا لگائیں، کیسے سجائیں، کون سے کپڑے پہنے، کس وقت پہنچیں، میں بھی اسی طرح سوچتا رہتا ہوں کہ میں نے جانا ہے، تقریر کرنی ہے بورے والا۔ اور کیونکہ میں یہاں پر نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، میرا انداز پروفیشنل انداز نہیں ہے، میں حضور کے دین کی تبلیغ و خدمت کر رہا ہوں۔ ورنہ جنہوں نے خطیبوں کے بڑے بڑے جو خطیب ہیں، میں بڑے کیا کہتا ہوں، بڑی فیس لینے والے خطیب جنہوں نے ان کے جھٹکے سائے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے۔ میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، تلاش کرتا رہتا ہوں محبت کی باتیں، اس لیے تلاش کرتا ہوں کہ میں نے محبت والوں کی محفل میں جانا ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ وہ دکاندار انتظار کرتے کرتے مسجد نبوی میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ کہہ گیا تھا کہ میں تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں وہ بیٹھا ہوا ہے، آگے چلا گیا اور اسے کہتا ہے بھائی میرا قرض دو، کندھے سے پکڑ کے کہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے جب دکاندار نے قرض مانگا، اب دیکھیے جب دکاندار نے قرض مانگا صحابی سے کہ بھائی قرضہ دو میرا، اس نے کہا مجھ سے کیا قرضہ لیتے ہو، آقا سے لو۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کہا آقا سے کیوں لوں، تم لے کر آئے تھے۔ اس نے کہا لے کر تو میں آیا تھا لیکن تحفہ تو میں نے ان کو دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو صحابی اٹھ کے حضور کے قدموں پر گر گئے، کہنے کہ حضور خالی ہاتھ آنا نہیں چاہتا تھا، پیسے میرے پاس نہیں تھے، اب کرم فرما دیجئے، اس کو قرضہ میرا ادا کر دیجئے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی بھی اس قدر مسکراتا ہوا نہیں دیکھا جس وقت اس دن پر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ حضور اکثر تبسم فرماتے تھے، تبسم کہ صرف ہونٹ مبارک ہلتے تھے، اور ایک دہک ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت مبارک ہنستے ہوئے ظاہر ہو جاتے تھے۔ یہ اس سے بھی کم تھا، لیکن بہت کم یہ تھا کہ کہتا کہ جس میں ہونٹ بھی مسکرائیں، دانت بھی نظر آئیں اور آواز بھی پیدا ہو جائے، تو صحابہ کہتے ہیں اس موقع پر حضور نے اپنی خوشی کا اظہار تینوں انداز سے فرمایا۔ تحفہ خرید کے لایا، حضور کو دیا، پھر حضور سے کہہ رہا ہے حضور میرا قرض بھی ادا کر دیں۔ تو حضور نے اپنی طرف سے اس کے قرض کو ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، کیونکہ ان محفلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سینے میں جو حضور کی محبت کے اوپر جو ڈسٹ پڑ گئی ہو اس کو جھاڑا جائے۔ جس طرح گھروں کو آپ جھاڑتے ہیں، دکانوں کو جھاڑتے ہیں، بستر کو جھاڑتے ہیں، 24 گھنٹوں کے بعد وہ ڈسٹ پڑ گئی ہے، اسی طریقے سے جب ہم دنیاوی مشاغل میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان پر دنیا کی ڈسٹ پڑ جاتی ہے، اور ایمان سے اس دنیا کی ڈسٹ کو جھاڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آؤ مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ جب حضور کا ذکر کرو گے تو ڈسٹ جھڑ جائے گی دنیا کی۔
یہاں ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے تو سامنے سے ایک گھوڑے کو دیکھا, آپ کو پسند آ گیا, کیونکہ گھوڑا سفری سواری بھی تھا اور جنگی سواری بھی تھا. تو حضور نے دیکھا کہ یہ تکڑا اچھا گھوڑا ہے, آپ نے اسے بات کی اور خرید لیا. خرید کے آپ نے فرمایا میرے پاس اس کا ثمن, اس کا پیسہ, اس کا معاوضہ نہیں, آؤ مسجد نبوی میں تمہیں جا کے دیتا ہوں. اب حضور آگے اور وہ یہودی تھا گھوڑے کا مالک, وہ گھوڑے کی باگ پکڑ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کو آواز دیتا ہے. کیا آواز دے کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر پیسے دینے ہیں تو یہیں دو مجھے, نہیں تو میں گھوڑا نہیں دیتا تمہیں. میرے آقا نے فرمایا تیرا میرا سودا ہو گیا ہے, یہ گھوڑا تمہیں دینا ہوگا, کیونکہ کسی نے اس سے زیادہ قیمت پر اس کو آواز دے دی تھی. اس نے سوچا کہ چلو بہانہ ہے, میں حضور سے بات کر لوں اور واپس چلا جاؤں اور گھوڑا اس سے زیادہ قیمت پر بیچ دوں. میرے آقا نے فرمایا کہ بھائی نہیں بیچنا چاہتا تو صاف کہہ کہ نہیں بیچنا چاہتا, یہ کیا بہانہ کہ یہیں پیسے دو مجھے. فرمایا میں نے تجھے کہا تھا چل مسجد نبوی میں تجھے وہاں جا کے اس کے پیسے دوں گا. فرمایا ہاں کہا تھا. فرمایا چلو پھر. اب حضور اس کو کہتے ہیں چلو, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا. پھر اس نے ایک بہانہ کیا. بہانہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میرا اور آپ کا کوئی سودا ہی نہیں ہوا. میرے آقا نے فرمایا سودا ہوا ہے تمہارا میرا. وہ بڑا قانون دان تھا نا, بڑا وکیل تھا وہ. اس نے کہا کہ اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ لے کر آؤ. اس کو پتہ تھا کہ جب بات ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس یہودی جو گھوڑے کا مالک تھا اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا. اب صحابہ کرام کھڑے ہیں, سارے دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں گواہ لاؤ. میرے آقا خاموش ہے. ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کے کہتے ہیں کہ تم کس چیز کی گواہی مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے گھوڑا بیچا اور انہوں نے خریدا, اس کی گواہی مانگ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے گھوڑا خریدا اور تو نے بیچا. اب وہ یہودی چپ ہو گیا. اب ساتھ ساتھ جا رہا ہے. حضور نے رقم اٹھائی, اسے دی اور گھوڑا رکھ لیا. بعد میں صحابہ کرام بیٹھے تھے. میرے آقا نے پوچھا اے میرے صحابی تو سودے کے وقت تھا تو نے کیسے گواہی دے دی؟ اس نے کیا ایمان افروز جواب دیا. اگر آج اس تقریر میں اس حدیث کو یاد کر لیں تو کبھی بھی آپ کے ذہن سے حضور کی عظمت نہیں ختم ہوگی. اللہ اکبر. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا گواہی دی کہ آپ نے گھوڑا خریدا, اس نے بیچا. کہا حضور یہ تو چھوٹی گواہی ہے. آپ نے ہمیں زمین پر بیٹھ کے کہا کہ لا مکانوں میں خدا ہے, ہم نے کہا اشہد, ہم گواہی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جنت ہے, ہم نے نہیں دیکھی, پھر بھی ہم کہتے گواہی دیتے ہیں. آپ نے کہا جہنم ہے, ہم نے کہا گواہی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا پوخرات ہے, ہم نے کہا گواہی دیتے ہیں. آپ نے کہا حوض کوثر ہے, ہم نے کہا گواہی دیتے ہیں. یا رسول اللہ جب اتنی بڑی بڑی باتوں میں ہم نے بن دیکھے بن سنے گواہی دے دی ہے, یہ تو بات ہی چھوٹی سی تھی اور اس میں نے گواہی اس لیے دی ہے کہ اس میں آپ کی عظمت کا سوال تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. آئیے ہم موضوع کو اب سمیٹنا چاہتے ہیں اور سب لنگر کھا کے جائیں گے. میرے خیال ہے وعدہ نہ بھی لوں تب بھی آپ ماشاءاللہ پکے ہیں کھا کے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کا میلاد کا تبرک ہے. میرا ایمان ہے کہ جو کھائے گا اللہ اس کی بیماریوں کو شفا دے گا.
لیکن اس کو کھانے کے آداب ہوتے ہیں۔ مسجد کا بھی ادب ہے، محفل کا بھی ادب ہے، لنگر کا بھی ادب ہے۔ ادب سے بیٹھ کے کھائیں گے اور کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کھانے اور کھلانے والوں کو برکت دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے، وہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے تھے تو میرے آقا کے آنکھوں میں خوشی سے آنسو جھلک رہے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو، میرا یہ صحابی جس عدالت میں اکیلا کھڑا ہو کے گواہی دے دے اور وہاں ضرورت 2 گواہوں کی ہو تو دوسرا گواہ نہ مانگنا، اس کی ایک گواہی پر فیصلہ کر دینا۔ وہ جتنا عرصہ زندہ رہے حضور نے انہیں یہ عظمت عطا فرما دی تھی کہ ان کی ایک کی گواہی 2 کے برابر شمار کی جاتی تھی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اگر کوئی میرا ذکر کرے گا اور تیرا ذکر نہیں کرے گا، مجھے بھی اپنی ربوبیت کی قسم کہ میں اس کے ذکر کو قبول نہیں کروں گا۔ اب آپ دیکھیے، آئیے ہم آخری 1-2 حدیثیں اس مضمون کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ جنت سے نکالے گئے تو 70 سال دعائیں مانگی۔ کتنے سال؟ کچھ مفسرین نے لکھا 70,000 سال۔ چلو میں اس کی بات نہیں کرتا، 70 سال دعائیں مانگی، دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس لیے کہا کہ آپ حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، اپنی دعاؤں کو دل میں حاضر کر کے بیٹھ لیجئے، پھر حضور کے ذکر کے صدقے میں ان کو آزما کے دیکھو کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے 70 سال میں نے دعائیں کی، میری دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ میں نے بھی دل میں سوچا کہ آدم بڑا عرصہ ہو گیا دعا قبول نہیں ہوتی، تو چلو آخری بار اللہ سے دعا کر لیں۔ جب آخری بار کا ذہن میں بات آئی تو یکایک آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ذہن میں وہ منظر آ گیا کہ جب رب نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میری نظر سب سے پہلے رب کے عرش پر پڑی تھی، اور جب میں نے رب کے عرش پر کو پہلی نظر سے دیکھا تو مجھے کیا لکھا ہوا نظر آیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آخری دعا کر رہے ہو تو اس اللہ سے مانگ رہے ہو تو اس اللہ کے نام کے ساتھ جو پیارا نام لکھا ہوا تھا اس کا وسیلہ ہی آدم پیش کر دو۔ بس کہتے یہ دل میں خیال آیا